حکومت کا پیٹرول کی قیمت میں 74 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں 67 روپے کمی کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ خطے میں معاشی صورتحال میں بہتری آنے اور تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ فوری طور پر عوام کی جانب منتقل کر رہے ہیں۔ کمی سے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 299 روپے اور ڈیزل کی 311 روپے پر آ جائے گی۔ تو یہ بڑا خوشائند ہے، ایک دم سے اگر پرائسز واپس آ رہی ہیں۔ کمی کی ہے، اس پہ بہت ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کو۔ حکومت نے اچھا قدم اٹھایا ہے پیٹرول سستا کر کے، بہت اچھا سٹیپ ہے۔ میرے خیال سے ہمارا دل خوش کر دیا آج انہوں نے، جس طرح پیٹرول اوپر گیا تھا اسی سپیڈ سے نیچے بھی آیا ہے۔ عوام نے پیٹرولیم قیمتوں میں کمی کو خوشائند قرار دے دیا۔ ایران امریکہ جنگ سے پہلے والی سطح پر نرخ لانے کا مطالبہ۔ کہنا ہے پیٹرول کی قیمت جتنی کم ہوگی اتنا ہی شہریوں کے لیے معمولات زندگی چلانا آسان ہوگا۔ عالمی امن کے لیے پاکستان کا عظیم مصالحانہ کردار۔ قومی اسمبلی میں اظہار تشکر کی متفقہ قرارداد منظور۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین۔ چین، سعودی عرب، ایران، امریکہ، قطر، ترکیہ سمیت دیگر سے تشکر کا اظہار۔ ایوان نے پاکستان کے امن پسند، مثبت اور تعمیری عالمی کردار کو سراہا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا اس سے پہلے پاکستان کو ایسی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ غیر معمولی کامیابی وزیر اعظم شہباز شریف کی مدبرانہ قیادت، امن پسندی اور مؤثر سفارتکاری کا ثمر ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پاس امریکہ مفاہمت کی یادداشت پر مبارکباد۔ ایران امریکہ مذاکرات کے اگلے مرحلے کے لیے نئی خواہشات کا اظہار۔ وزیر خارجہ نے کہا مذاکرات کا عمل خوش اسلوبی سے آگے بڑھے گا۔ عباس عراقچی کا پاکستان کی تعمیری اور مستقل ثالثی کی کوششوں پر اظہار تشکر۔ دونوں وزراء خارجہ کی لبنان میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ اسرائیل اور حزب اللہ کا لبنان میں جنگ بندی پر اتفاق۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق یہ معاہدہ امریکہ اور قطر کی ثالثی سے طے پایا۔ امریکہ نے اسرائیل اور قطر نے ایران سے بات چیت کی۔ اسرائیلی میڈیا کی تصدیق، کہنا ہے جنگ بندی نافذ ہو چکی ہے۔ اسرائیلی فوج جنوبی لبنان کے بفر زون میں موجود رہے گی۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے خبردار کیا ہے کہ اگر حزب اللہ کی جانب سے کوئی حملہ کیا گیا تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملوں کے نتیجے میں شہادتوں کی تعداد 47 ہو گئی، 90 سے زائد افراد زخمی۔ اسرائیل ڈیفنس فورسز نے دعویٰ کیا کہ حزب اللہ سے منسلک 80 اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے بھی اپنے 4 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ آبنائے ہرمز کی بندش کی اطلاعات میں کوئی صداقت نہیں، ایرانی وزارت خارجہ نے تردید کر دی۔ ترجمان نے کہا کہ حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات کا اگلا دور شروع کرنے پر ثالثوں کے ذریعے مشاورت کا عمل جاری ہے۔ امریکہ امن کے لیے پرعزم ہے، مشرق وسطیٰ میں مذاکرات کے حامیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ امریکی صدر کا سوشل میڈیا پیغام، کہا امریکہ کی طرف سے ایران کو $300 ارب کی ادائیگی نہیں ہو رہی، یہ جعلی خبر ہے، ڈیموکریٹس کا پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ لبنان، حزب اللہ اور اسرائیل سمیت تمام محاذوں پر مکمل جنگ بندی کی توقع ہے۔ ایران امریکہ امن معاہدہ ناکام بنانے کے لیے یہود و ہنود کا گٹھ جوڑ۔ بھارت میں اسرائیلی سفیر کی پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی۔ پاکستان ہمارا دوست نہیں ہے، ہم اسے کسی مثبت مذاکراتی فریق کے طور پر نہیں دیکھتے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ دوسرے ممالک آگے بڑھیں، نہ کہ پاکستان جیسا کوئی ملک۔ سندھ اسمبلی میں نئے مالی سال کے بجٹ پر پہلے روز گرما گرم بحث۔ پیپلز پارٹی کے ارکان نے کامیابیاں گنوا دیں، ایم کیو ایم نے کارکردگی پر سوالات اٹھا دیے۔ متحدہ رکن شارق جمال نے تقریر کے دوران احتجاجاً ایوان میں پلائی کارڈ اٹھا لیا۔ حکومتی ارکان نے بجٹ کو عوام دوست اور ترقیاتی قرار دے دیا۔ خیبر پختونخوا کا 48 ارب روپے کے خسارے کا بجٹ پیش۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کہتے ہیں خیبر پختونخوا کے عوام نے مسلسل تیسری بار تحریک انصاف پر اعتماد کیا۔
جب تک بانی سے ملاقات نہیں کرائی جاتی تب تک کوئی گرانٹ فائل نہیں ہوگی۔ تمام پارلیمنٹیرینز نے دن رات بجٹ پر کام کیا۔ ہمارا مطالبہ تھا کہ بانی پی ٹی آئی کا بہترین اسپتال میں علاج اور ملاقاتیں بحال ہوں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی اپوزیشن کے وقت سے ملاقات۔ خیبر پختونخوا میں تمباکو کی پیداوار سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ حزب اختلاف نے تمباکو کی صنعت پر اجارہ داری کا الزام لگایا تھا۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں داعش خراسان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے دعوے بے بنیاد۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے افغان طالبان حکومت کے بیانات حقائق کے برعکس قرار دے دیے۔ بیان میں کہا افغان طالبان کا ایک ڈرون خیبر کے علاقے شنکو کے قریب پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوا جسے پاکستان فضائیہ نے ناکارہ بنا دیا۔ داعش سمیت 2 درجن سے زائد دہشت گرد تنظیموں کے کیمپ افغان طالبان حکومت کے زیر کنٹرول علاقوں میں موجود ہیں۔ طالبان خطے میں دہشت گردی کی سرپرستی سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسے دعوے کرتے ہیں۔ گمراہ کن پروپیگنڈا ناکام۔ گوادر سے تعلق رکھنے والے 3 نوجوانوں کا فتنہ الہندوستان سے لا تعلقی کا اعلان۔ اسد جلال، شریف اور اکرم گمراہ کن پروپیگنڈے اور سوشل میڈیا کے منفی استعمال کے باعث غلط راستے پر چلے گئے تھے۔ نوجوانوں کے اہل خانہ کا پاکستان سے غیر متزلزل وفاداری اور وابستگی کے عزم کا اعادہ۔ نوجوانوں سے تشدد کا راستہ ترک کرنے کی اپیل۔ کالعدم انتشاری کمیٹی کے شرپسند عناصر کے خلاف آزاد جموں کشمیر حکومت نے گھیرا تنگ کر دیا۔ 150 شرپسند 4تھ شیڈول میں شامل۔ 4تھ شیڈول دہشت گردوں اور شرپسند عناصر پر نظر رکھنے اور ان پر پابندیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے باشعور عوام کا کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج کا حصہ بننے سے انکار۔ مظفر آباد، بھمبر، کوٹلی، نیلم اور میرپور میں تعلیمی، کاروباری اور سماجی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری۔ کالعدم تنظیم کے خلاف سخت ترین کریک ڈاؤن کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ شرپسند اپنے ذاتی مفاد کے لیے ماحول خراب کر رہے ہیں۔ ریاست اپنی رٹ قائم کرے، شہریوں کا مطالبہ۔ وزارت داخلہ کا پاسپورٹ کے اجرا کو مکمل طور پر الیکٹرانک نظام پر منتقل کرنے کا فیصلہ۔ 1 جولائی سے پاسپورٹ دفاتر میں کیش لیس نظام نافذ۔ آن لائن پاسپورٹ درخواستوں کو پاک آئی ڈی کے پلیٹ فارم پر منتقل کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ کی بزنس پاسپورٹ پالیسی کو FDR کی مشاورت سے جلد از جلد حتمی شکل دینے کی ہدایت۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے مشکل وقت میں معیشت کو سنبھالا۔ 2025 میں تمام معاشی اہداف پورے کیے۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا یہ ایک متوازن اور عوامی بجٹ ہے، اس میں ہر طبقے کے لیے ریلیف موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ نواز شریف میڈیکل سٹی میں انسٹیٹیوٹ آف سرجیکل آرتھوپیڈک اینڈ میڈیکل ریہیب اور چلڈرن اسپتال 4 کے قیام کی منظوری۔ پلاسٹک ریکنسٹرکٹیو سرجری اینڈ برن سینٹر، جینیٹک اینڈ بلڈ ڈیزیزز انسٹیٹیوٹ سمیت 7 بڑے اسپتال مرحلہ وار بنائے جائیں گے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت 110 ترقیاتی منصوبوں کا بھی جائزہ۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت پولوشن انفورسمنٹ کمیٹی کا اجلاس۔ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے جامع روڈ میپ کی منظوری۔ طبی فضلے، سلاٹر ہاؤسز، ٹینریز، پولٹری فارمز اور دیگر آلودگی پھیلانے والے شعبوں کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کرنے کا فیصلہ۔ ویسٹ ٹو ویلتھ ماڈل ساحل کر صنعتی استعمال میں لانے کی منظوری۔ اسرائیل زیادہ تر ہتھیار واشنگٹن سے ہی لیتا ہے۔ اسرائیل کو حاصل ہتھیاروں کی قیمت امریکیوں کے ٹیکس سے ادا ہوئی۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے کہا اسرائیل کا صرف 3 ماہ کے دوران تحفظ کرنے والے 2/3 ہتھیار امریکیوں کے ہاتھوں تیار ہوئے۔
مقبوضہ مغربی کنارے میں یہودی آبادکاروں کا رام اللہ کے 2 دیہات پر دھاوا، ایک مسجد کو بھی نشانہ بنایا، توڑ پھوڑ، فلسطینیوں پر تشدد۔ پاکستان سمیت 8 ممالک نے اسرائیلی آبادکاروں کے اقدامات ناقابل قبول قرار دے دیے۔ وزرائے خارجہ کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ وزرائے خارجہ کا مشرقی یروشلم کی قانونی حیثیت تبدیل کرنے کی کوششوں پر شدید تشویش کا اظہار، 2 ریاستی حل کی حمایت کا اعادہ۔ مشرقی یروشلم کو فلسطین کا دارالحکومت بنانے کی توثیق۔ G7 سمٹ میں مودی کی شرکت بھارت کے لیے بدنامی کا سبب بن گئی۔ خود کو عالمی رہنما کے طور پر پیش کرنے والے مودی کو امریکی صدر سے ملاقات مہنگی پڑ گئی۔ مودی بغیر ٹیلی پرومپٹر کے ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے ایک لفظ نہ بول پانے والے مودی کو امریکی صدر نے قاتل کا لقب دے دیا۔ ملتان کے علاقے حسن آباد میں غیرت کے نام پر خاتون قتل، ملزم نے واردات کے بعد پولیس کو کال کر کے بلایا اور گرفتاری پیش کی، مقتولہ کی لاش اسپتال منتقل۔ لاہور میں ٹریفک حادثات، ایک بچے سمیت 2 افراد جان سے گئے۔ مولنوال میں کنٹینر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، ایک بچہ موقع پر دم توڑ گیا، 2 شدید زخمی۔ چونگ میں ملتان روڈ پر ٹرک کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق۔ گوال منڈی کے قریب سرچ آپریشن کے دوران نالا لئی سے لاپتہ بچے کی لاش برآمد، ریسکیو 1122 نے قانونی کارروائی کے لیے لاش پولیس کے حوالے کر دی۔ جنوبی افریقہ کی ویمنز انڈر 19 ٹیم جولائی میں پاکستان کا دورہ کرے گی۔ 5 T20 میچز کی سیریز 14 سے 24 جولائی تک نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلی جائے گی۔ اور فیفا ورلڈ کپ کے دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے جاری، چیک ریپبلک اور جنوبی افریقہ کا میچ 1-1 گول سے برابر۔ سوئٹزرلینڈ نے بوسنیا کو 4-1 سے ہرا دیا، کینیڈا نے قطر کو 6-0 سے شکست دی۔ کینیڈا کی ورلڈ کپ میں تاریخی پہلی فتح، کینیڈا گروپ بی میں ٹاپ پوزیشن پر پہنچ گیا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔